علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج الحمدللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ ہمارے سماج کے اندر بہت ساری جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی شادی شدہ انسان ہے اور نوجوان لڑکے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہوتی ہے وہ بھی نوجوان ہے، وہ بھی ینگ ہے، تو سالوں سال تک دیکھا گیا ہے۔ کتنے جگہ پر تو ایسا ہے کہ 6 مہینے 1 سال رہنے کے بعد وہ لڑکی اپنے مائکے چلی جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، اور ادھر یہ ساس سسر یہ سمجھتے ہیں کہ جب لڑکی کا انتقال ہو گیا تو پھر عورت کے ساتھ ہمارا، اس کے بچے کے ساتھ کوئی ہمارا سبند یا کوئی تعلقات نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش ایک ریکویسٹ کروں گا کہ الحمدللہ ہمارا سماج، اللہ تعالیٰ نے اسلام شریعت اتنا بہترین بنایا ہے کہ اگر یقیناً کوئی انسان اس پر صحیح طریقے سے چلے تو اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی قبر بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ پر ہم نے دیکھا تھا ایک نوجوان جو کینسر میں مبتلا تھا، مشکل سے 24-25 سال کی عمر ہوگی، اس کی جو بیوہ جو ہوئی وہ 19-20 سال کی لڑکی ہوگی۔ 2-3 سال تک وہ شادی میں ریلیشن میں رہے اور وہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 1-1.5 سال تک تو دیکھا ہم لوگوں نے، ایک مہم چلائی، اور یہ قدرت یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان لڑکا لڑکی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو محبت ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو قدرتی کام کاج ہے، وہ آپ کتنا بھی کنٹرول کریں انسان نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا بھی بڑا انسان ہو جائے، جو قدرتی جو ہے اس میں کنٹرول نہیں آ سکتا ہے۔ کتنی جگہ پر لڑکیاں برباد ہو جاتی ہے، سماج میں نام خراب ہوتا ہے، لوگوں کے اندر نام بدنامی ہوتی ہے۔ تو ہم نے محنت کرنے کے بعد سب سے پہلے اس لڑکیا جس کا انتقال ہوا تھا اس کے باپ سے ملے، اور ان سے جا کر کہا کہ یار گھر کے اندر بیوہ لڑکی ہے، نوجوان ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کہیں سے اس کا رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دیں، اور وہ میکے جائے یا وہاں سے اس کی شادی کرے، اس سے بہتر ہے کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے ہم ودا کریں۔ وہ خوش ہو گئے، اور یہ اچھی بات ہے، مگر لڑکی کو بات کرے کون؟ یہ بات بھی ہے نا کہ لڑکی کو کون بات کرے؟ بولے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اگر راضی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں، بولے نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ میں اتنا سکسم ہوں، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں پوری زندگی لڑکی کو پال سکتا ہوں، مگر جو دیگر معاملات ہیں، ابھی اس کی اولاد بھی نہیں تھی، دیگر جو معاملات ہے، سماجک کام جو ہے، قدرت کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے، اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ راضی ہو کے پھر اس جو بیوہ عورت تھی، لڑکی تھی، اس کی جو سب سے بیسٹ فرینڈ تھی، اس کو ہم نے سمجھایا کہ وہ جا کر کسی بھی طریقے سے اس لڑکی کو منائے۔ اس نے جا کر بات کی، پہلے تو منع کر کے بولے نہیں میں کہیں نکاح نہیں کروں گی، یہ ادھر ادھر بات، پھر اس کو سمجھایا گیا، اور تقریباً 6 مہینے محنت کرنے کے بعد اس عورت کا، اس لڑکی کا نکاح قریب کے اندر، جس کی سامنے ایک مرد ہے اس کی بھی عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے ساتھ نکاح کرایا گیا۔ الحمدللہ 2-3 سال ہو گئے، وہ اتنا بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یا بیٹی یا بیٹا بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اب نہ سسر گنہگار، نہ ماں باپ گنہگار، نہ بچی گنہگار، نہ سماج والے گنہگار، الحمدللہ۔ تو ہمیں یہ پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ اگر جوانی کے عالم میں یا 40 سال، 45 سال، 50 سال کی عمر کے اندر اگر کسی کی لڑکی بیوہ ہوتی ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، تو ہمیں خود چاہیے کہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرے، کیونکہ سامنے ایسے پاتر بھی ہوتے ہیں کہ جن کی عورت کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایسے برا سمجھا جاتا ہے، بولے نہیں لوگ کیا باتیں کریں گے، یار کوئی کچھ بات نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو سب سے پہلا جو اللہ کے رسول کا نکاح ہوا وہ بیوہ عورت کے ساتھ ہوا، اور عمر میں کتنا ڈیفرنس!
اللہ کے رسول کی عمر 25 سال، اور حضرت خدیجہ کے ساتھ جب پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ کی تقریباً 40 سال کی عمر، مگر پہلا نکاح اللہ کے رسول نے ایک بیوہ کے ساتھ کیا، اور سماج کو، لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ جو بیوہ عورت ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، سماج میں اس کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے۔ یہ دوسرے مذہب کی طرح ہمارے یہاں نہیں ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہاں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ 4.5 مہینے تک اس کے لیے عدت گزارے، اور عدت کے بعد وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا، پھر سماج میں نام خراب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوانی کے عالم میں لڑکیاں یا لڑکے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پہل کر کے، بھلے وہ آپ کے مرحوم بیٹے کی بیوی ہے، آپ پہل کر کے اس کو سمجھائیں اور اچھے سے اچھی جگہ پر اس کا نکاح کریں، اور آپ اپنے گھر سے اس کی وداعی گیری کریں۔ ایک سماج میں ایک اچھا نام ہوگا، دیکھو فلاں انسان نے کتنا اچھا کام کیا کہ اس کے بیٹے کی بیوہ تھی مگر اس کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، لوگ بھی اس کی واہ واہی کریں گے، اور پھر اللہ کے یہاں بھی اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جن جن گھروں کے اندر جو لڑکیاں بیوہ ہوتی ہے، جن کا شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہ جانے کیسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو برائے کرم آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ جس کے گھر کے اندر ایسے حادثات ہوتے ہیں، اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا یا کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، کچھ جگہ پر تو یہ دیکھا ہوگا گھر ہی کے اندر اگر اس کا جیٹھ ہے یا اس کا دیور ہے یا بچہ کوئی ہے تو پھر آپسی بات کرنے کے بعد جیٹھ کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، دیور کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کی پرورش اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اور اگر گھر میں نہیں، شرم کے مارے جیٹھ کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رکھ سکتی ہے، دیور کے ساتھ اچھے تعلقات تھے شادی کے ٹائم پر جو شوہر زندہ تھا، تو پھر اس کا ادر جگہ پر، دوسری جگہ پر اس کا نکاح کر دیں۔ مگر آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو جلد سے جلد اس کے لیے خود رشتہ تلاش کرے اور اس کا نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔